السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارمغانہ بہت خوش تھی کہ اس نے چند ہی دنوں میں پری تگین کے دل و دماغ پر مکمل غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ یہ ارمغانہ کے فتنہ انگیز حسن کی کرشمہ سازی تھی کہ پری تگین جیسا عیار انسان اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھتا اور اسی کے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرتا۔ پھر ایک دن موقع پا کر ارمغانہ نے اپنے سینے میں چھپی ہوئی ساری خباثتوں کا زہر پری تگین کے سامنے اگل دیا۔ سردار، ارمغانہ نے ایک خاص ادائے دلبری کے ساتھ کہا، آپ کے اقتدار کو سبکتگین اور پھر اس کے جوان ہوتے ہوئے بیٹے محمود سے بہت خطرہ ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا شخص نظام شاہ جادوگر بھی ہے جس کی شعبدہ بازیاں کسی نہ کسی دن رنگ لا سکتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ جلد از جلد ان تینوں فتنوں سے نجات حاصل کر لیں۔ پری تگین بہت غور سے اپنی بیوی کی گفتگو سنتا رہا، پھر اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی شراب کی سراہی سے جام لبریز کیا اور ایک لمبا گھونٹ لے کر بولا، نظام شاہ کا فتنہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے اور اس کی جادوگری زنداں کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ چکی ہے۔ البتہ سبکتگین اور محمود کے خطرات موجود ہیں، مگر پھر بھی میں ان دونوں کی طرف سے غافل نہیں ہوں۔ ارمغانہ نے سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ ابھی میں سبکتگین کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا کہ امیر ملکاتگین سبکتگین پر بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں اور پھر وہ غزنی کی افواج کا سپہ سالار بھی ہے۔ پری تگین آہستہ آہستہ بول رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نئی شرارتیں کروٹیں لے رہی تھیں۔ تم مطمئن رہو ارمغانہ، میں آنکھیں بند کر کے راستہ طے کرنے کا عادی نہیں۔ راہ کے تمام کانٹے اور پتھر میری نظر میں رہتے ہیں۔ ارمغانہ کے سرخ ہونٹوں کی مسکراہٹ کا رنگ گہرا ہو گیا اور وہ خیالوں کی دنیا میں کھو گئی جہاں تاج و تخت تھے اور ہاتھ باندھے ہوئے خدمتگاروں کی لمبی قطاریں تھیں۔ اور پھر حالات نے نئی کروٹ لی۔ امیر ملکاتگین کچھ دن بیمار رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ ایک پرہیزگار، منصف مزاج اور انسان دوست حکمران تھا۔ ملکاتگین کے انتقال کی خبر سن کر پورے غزنی میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ سینکڑوں بیوائیں اور ہزاروں غریب و محتاج لوگ گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی ملکاتگین درِ پردہ مدد کیا کرتا تھا۔ ادھر قصر شاہی میں امیر کا جنازہ رکھا تھا اور ادھر غزنی کے تمام سردار اور بااثر امراء ملکاتگین کے جانشین کے بارے میں مشورے کر رہے تھے۔ عام لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اس بار سبکتگین کو امیر غزنی کے منصب تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اپنی طویل اور بے لوث خدمات کے سبب وہ اس اعلیٰ عہدے کا سب سے زیادہ مستحق تھا، مگر پری تگین کی سیاسی فتنہ انگیزیاں رنگ لائیں اور تمام بااثر سرداروں نے متفقہ طور پر اسے اپنا امیر منتخب کر لیا۔ سبکتگین نے یہ خبر سنی تو سناٹے میں رہ گیا۔ جب اسے ملکاتگین کے انتخاب کے وقت نظر انداز کیا گیا تو سبکتگین ایک لمحے کے لیے اداس ہوا تھا، پھر یہ اداسی فوراً ہی ختم ہو گئی تھی اور اس نے اپنے دل کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا تھا کہ ملکاتگین ایک شجاع اور جانباز سردار ہے۔ وہ اپنے دل میں مذہب و قوم کے لیے ایک خاص تڑپ رکھتا ہے۔ پھر ملکاتگین نے اپنے کردار سے ثابت بھی کر دیا کہ وہ غزنی کا ایک لائق امیر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سبکتگین کے دل و دماغ پر چند لمحوں کے لیے جو دھند سی چھائی تھی وہ صاف ہو گئی اور غزنی کا سپہ سالار اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ اپنے امیر کے دوش بدوش مملکت کی تعمیر میں حصہ لینے لگا۔ مگر جب ملکاتگین کی موت کے بعد غزنی کے سرداروں نے پری تگین کا انتخاب کیا تو سبکتگین کو شدید ذہنی اذیت پہنچی۔ تمام بااثر سیاسی حلقے یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ پری تگین ایک اوباش اور فتنہ انگیز شخص ہے، مذہب اور انسانیت سے اس کا دور کا رشتہ بھی نہیں۔ پھر غزنی کے سرداروں نے ایسا کیوں کیا؟ کئی دن سے سبکتگین کے ذہن میں یہ ایک سوال بار بار ابھر رہا تھا۔ اسے اہل اقتدار کے فیصلے سے بڑی مایوسی ہوئی اور اسی مایوسی کے عالم میں پری تگین نے اسے اپنی خلوت گاہ میں طلب کرتے ہوئے کہا، سبکتگین، اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟
پری تگین نے اونچی آواز میں غزنی کے سپہ سالار سے پوچھا۔ سبکتگین نے فوراً ہی محسوس کر لیا کہ یہ دوست کا نہیں بلکہ کسی آمر کا لہجہ ہے، اور پری تگین اس کے سامنے اپنے اقتدار کی نمائش کر رہا ہے۔ امیر، میں نے آپ کی بات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ سبکتگین نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میں واضح الفاظ میں بات کرنے کا عادی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے پری تگین کی پیشانی پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ میں نے اپنی تاج پوشی کے وقت تمہارے چہرے پر وہ خوشی نہیں دیکھی جو غزنی کے دوسرے امراء کے چہروں پر کسی فانوس کی طرح روشن تھی۔ پری تگین کی آواز کچھ اور بلند ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے چہرے پر دھوئیں کا ایک گہرا بادل دیکھا جو میری حکومت کے لیے نیک شگون نہیں ہو سکتا۔ پھر جب تم نے مجھے مبارکباد دی تھی تو تمہاری آواز بھی سرد تھی، جوش اور جذبے سے آری ایک کھوکھلی آواز۔ سبکتگین نئے امیر مملکت کے اس طرز تخاطب پر حیران رہ گیا۔ پھر اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پری تگین کا ذہن اس کی طرف سے صاف نہیں ہے اور امیر کے دل کی گہرائیوں میں اس کے خلاف کوئی سنگین منصوبہ پرورش پا رہا ہے۔ نہیں امیر، سبکتگین نے پرجوش لہجے میں کہا، آپ کی طرف سے نہ میرے دل میں کوئی غبار ہے اور نہ چہرے پر کوئی دھواں۔ یہ غزنی کے حکمران کی لغزش نظری ہو سکتی ہے، ورنہ میرے ارادوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ پری تگین اپنے سپہ سالار کو گرفت میں لینے کے لیے نئے نئے بہانے تراش رہا تھا۔ آخر اس بے اعتباری کی وجہ اب سبکتگین کے ماتھے پر بھی گہری شکنیں نمودار ہو گئی تھی۔ پہلے امیر البتگین، پھر امیر ابو اسحاق، پھر امیر ملکاتگین، غزنی کے یہ تمام امیر مجھ پر اعتبار کرتے تھے۔ کیا کسی دور میں میری وفاداریوں پر شک کا اظہار کیا گیا؟ پری تگین جانتا تھا کہ سبکتگین بے داغ کردار کا مالک ہے، اس لیے وہ کھل کر اپنے سپہ سالار پر کوئی تہمت نہیں لگا سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے نئی چال چلی۔ میں گزرے زمانے کے خوابوں سے بہلنے کا عادی نہیں ہوں، مجھے صرف زمانہ حال سے دلچسپی ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں تم سے تمہاری وفاداریوں کا ثبوت طلب کرتا ہوں۔ میں امیر کو یہ ثبوت کس طرح فراہم کر سکوں گا؟ سبکتگین نے وقت کی رفتار کو پہچان لیا تھا اور اس کا شک یقین میں تبدیل ہو گیا تھا کہ پری تگین اس کے لیے اپنے دل میں پرخاش رکھتا ہے اور اسے برطرف کرنے کا کوئی معقول جواز تلاش کر رہا ہے۔ تم وہ ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہو چکے ہو۔ پری تگین نے تیز لہجے میں کہا، ہم کئی دنوں سے خاموشی کے ساتھ تمہارے چہرے کا جائزہ لے رہے تھے، اور تمہارا چہرہ ہم سے بار بار یہی کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ آخر امیر نے میرے خلوص کو ناپنے کے لیے کون سا پیمانہ مقرر کیا ہے؟ اب سبکتگین کی آواز سے بھی کسی قدر سختی جھلک رہی تھی۔ اگر تم مجھ سے مخلص ہوتے تو اب تک میرے آستانہ جلال پر خم ہو چکے ہوتے۔ پری تگین طے کر چکا تھا کہ وہ اپنے بچھائے ہوئے جال کے پھندے کاٹنے نہیں دے گا۔ سازش کی ریشمی ڈوریوں کو مسلسل کھینچتا ہی جا رہا تھا۔ تمہارا اٹھا ہوا سر اور بے رنگ چہرے کا تناؤ ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تم امیر غزنی کے وفادار نہیں ہو۔ امیر، یہ بڑی سنگین تہمت ہے۔ سبکتگین کی قوت برداشت جواب دے گئی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں اپنے خلوص و وفاداری کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے امیر کو سجدہ نہیں کر سکتا، تو پھر تم اپنی تلوار کھول کر ہمارے قدموں میں رکھ دو۔ پری تگین نے غضبناک لہجے میں کہا، تم اس منصب کے اہل نہیں ہو۔ جب تم اپنے عہد کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر غزنی کی حفاظت کس طرح کرو گے؟ اس مملکت کا ایک ایک فرد جانتا ہے کہ میں گزشتہ 15 سال سے غزنی کی سرحدوں پر ایک چٹان کے مانند کھڑا ہوں۔ اگرچہ سبکتگین ادب کے دائرے میں بول رہا تھا، لیکن اس کی آواز پری تگین کی آواز سے زیادہ بلند تھی۔ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں اس مملکت کا سب سے بہتر محافظ ہوں، مگر یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی مجھے ایفائے عہد کا مفہوم سمجھائے۔ یہ کہہ کر سبکتگین امیر کی خلوت گاہ سے باہر جانے کے لیے مڑا۔ ہم تمہیں چند روز کی مہلت دیتے ہیں،
پری تگین نے اپنے سپہ سالار کو پکار کر کہا، بہتر یہی ہے کہ تم رضاکارانہ طور پر مستعفی ہو جاؤ۔ امیر نے در پردہ اپنے اختیارات کا مظاہرہ کرتے ہوئے سبکتگین کو معزول کرنے کی دھمکی دے دی تھی۔ سبکتگین شدید اذیت میں مبتلا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا اور پری تگین کی طرف پشت کیے ہوئے بولا، شاید آپ کی یہ خواہش بہت جلد پوری ہو جائے۔ میں خود بھی اس زہر آلود فضا میں زیادہ دیر تک سانس نہیں لے سکتا۔ یہ کہہ کر سبکتگین تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد پری تگین انتہائی سرخوشی کے عالم میں اپنی بیوی ارمغانہ سے کہہ رہا تھا، سبکتگین کو معزول کرتے ہی میں اس سے اس کی زندگی بھی چھین لوں گا۔ ہاں امیر، دشمن کو کسی بھی حال میں کھلا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ارمغانہ نے مخمور نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ آج وہ گزشتہ دنوں سے زیادہ آراستہ اور دلکش نظر آ رہی تھی۔ بابا جان بھی یہی کہتے ہیں۔ اسد شیرازی کے نام پر غزنی کا اوباش حکمران چونکا، تمہارے بابا جان کا علم کیا کہتا ہے؟ وہ تو بہت بڑے ماہر نجوم ہیں۔ یہ انہی کی پیش گوئی تھی کہ آپ کو اقتدار حاصل ہو جائے گا۔ ارمغانہ نے ایک احساس غرور کے ساتھ کہا، بابا جان نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اپنے تمام دشمنوں پر غلبہ پالیں گے اور آپ کا دور اقتدار غزنی کے تمام امیروں سے زیادہ طویل ہوگا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ پری تگین نے ارمغانہ کے ریشمی آنچل سے کھیلتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ سبکتگین اپنی مرضی سے استعفیٰ دے۔ اس طرح مجھے اس سے نجات حاصل کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ اگر میں اسے جبراً معزول کرتا ہوں تو غزنی کی افواج میں ایک انتشار پیدا ہو جائے گا، اور پھر یہی انتشار بڑھتے بڑھتے بغاوت کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے استعفیٰ دینے کی صورت میں مجھے یہ رعایت حاصل ہوگی کہ دشمن کا ایک سپاہی کبھی میرے خلاف سوچنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ پھر میں سبکتگین کو زنداں کے اندھیروں میں غرق کر دوں گا اور میرے معتمد خدمتگار اسے آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر دے کر ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس طرح میرا دامن بھی سبکتگین کے خون کے چھینٹوں سے پاک رہے گا، اور یہ فتنہ بھی سیاست کے افق پر ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ پری تگین نے ارمغانہ کو اپنے منصوبے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، بہت شاندار۔ ارمغانہ نے پرجوش لہجے میں کہا اور شراب کا نیا جام لبریز کر کے شوہر کی طرف بڑھایا، بہت بے داغ منصوبہ ہے، مجھے اس میں کہیں کوئی خامی نظر نہیں آتی امیر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بے پناہ ذہن کے مالک ہیں، اور ایسے ہی ذہین انسانوں کو حکومت کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ارمغانہ نے نہایت ہوشیاری کے ساتھ شوہر کی تعریف کی۔ پری تگین فطری طور پر ایک خوشامد پسند انسان تھا، اس لیے ارمغانہ جیسی حسین عورت کی قربت اور اقتدار کا ہوش ربا نشہ غرض ایک ہی وقت میں کئی نشے آپس میں مل گئے تھے۔ نتیجتاً پری تگین کیف و نشاط کے سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔